اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو حج بہت بہت مبارک ہو۔ جن مسلمانان اسلام نے آج فریضہ حج ادا کیا اور کل قربانی کریں گے، اللہ پاک کی ذات ان سب کی یہ تمام جتنی بھی محنت ہے، عاجزی ہے، عبادت ہے، رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے خانہ کعبہ کے اندر انسان داخل ہوتا ہے کہ رب کریم اس کے گناہوں کو اس طریقے سے مٹا دیتے ہیں جیسے ایک نامولود بچہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات جب وہ اس فریضہ حج کو ادا کریں اور اس کے بعد جب وہ واپس اپنے گھروں تک پہنچیں گے تو اللہ پاک کی ذات سب کو استقامت ایمان تا آخری سانس تک عطا رکھے اور ان سب کو برائی سے بدی سے محفوظ رکھے۔ رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم ان سب پر غالب و ساری ہو اور ان کی تمام حاجات اور تمنائیں رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم سے قبول ہوں اور ان کے توسط سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی عاجزی اور ان کی ساری سے ان کے گھر پر بھی رب کریم کی رحمتیں اور برکتیں نازل رہیں اور تمام عالم اسلام کو رب کریم اپنے گھر کی زیارت کی شرفت نصیب فرمائے اور ان سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے حق میں، تمام عالم اسلام کے حق میں قبول فرمائے اور جتنے بھی دنیا اسلام کے اندر جتنے بھی افراد فریضہ حج کی ادائی کے بعد قربانی کریں گے، کہ جو افراد حج تک نہیں پہنچ سکے لیکن وہ قربانی کا فائدہ حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ سب کے سب افراد کے لیے اللہ پاک کے ساتھ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کے رزق کے اندر مزید وسیع برکات قائم فرمائے اور ان کو مزید بہت سارے خوشحالی اور برتریوں سے مالا مال فرمائے۔ رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ آج ہم 9 ذی الحج، ہمارے پاکستان کے اندر کل 9 ذی الحج ہوگی، اس کا دن ہوگا اور ہم سب افراد جانتے ہیں کہ 9 ذی الحج کا روزہ بہت بڑی فضیلت اور برتری رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی فرد 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 9 ذی الحج سے لے کر آنے والی 9 ذی الحج تک جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے رب کریم معاف فرما دے گا۔ تو اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تمام سامعین کرام اس روزے کو رکھیں گے، اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم سب کو ملے گا اور سب بہت زیادہ دعائیں عاجزی اور انکساری کو قائم و دائم کریں گے اور ہر قسم کی خرابی اور بدی سے خود کو محفوظ کریں گے۔ رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم ہر طریقے سے ان کی زندگیوں کے اندر برتری اور بلائیوں کو لے کر آئے گا اور ان کو بہت سارے خوشیاں اور ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل و ساری رہیں گی، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم بات کر رہے ہیں روزے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ 9 ذی الحج کے وہ اعمال جو ہم سب افراد کو ہر قسم کی مشکلات اور تکالیف سے نجات دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا بہت خاص دن ہوتا ہے اور اس دن جو عبادت کی جاتی ہے وہ بھی بہت خاص رہتی ہے اور یہ پورے 10 دن عشرہ ذی الحج کا جو ہوتا ہے یہ بہت خاص ہوتا ہے اور تمام ان مسلمانوں کے لیے جو بہت زیادہ قرض دار رہتے ہیں، بہت زیادہ ظلم و ستم کی لت کے اندر پڑتے ہیں، ہر وقت ان کے لیے مشکلات اور درد کے مراحل رہتے ہیں، بہت ناانصافی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے ان کو، تو ان سب معاملات کے خاتمے کے لیے یہ 10 دن بہت زیادہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ کل 9 ذی الحجہ ہے اور اس کے مبارک عبادت اور عاجزی کا طریقہ سماعت کر لیں۔ تمام کے تمام سامعین کرام نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک جتنا بھی ہو سکے استغفار کریں گے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ اپنی زبان سے، اپنے دل کی طاقت سے، اپنی نگاہ کی طاقت سے، اپنے تمام نفس کی طاقت سے بالکل استغفار کریں گے، جتنا بھی ہو سکے، جو آپ جتنا کر سکیں۔ اس کے بعد جتنے بھی افراد موجود ہیں
جو بھی آپ کے گھر کے اندر بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان سب کے اندر کچھ خیرات لازمی تقسیم کریں گے۔ کوئی بھی آپ چیز اپنے حلال رزق سے جتنی بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز لا کر آپ اس کے اوپر ختم شریف پڑھیں گے۔ ختم شریف پڑھنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ آپ اول و آخر درود پاک، ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور پڑھ کر آپ اس کے اوپر پھونک مار دیں گے، اور اس کے بعد اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اور اس کے بعد وہ خیرات سب میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد نماز مغرب تک آپ نے سمپلی یہ فارمولہ سر انجام دینے کے آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ نماز مغرب سے لے کے رات 2 بجے تک جو نماز تہجد کا ٹائم ہوگا، 10 ذی الحج کی نماز تہجد کا ٹائم تک آپ نے جو عبادت یقینی بنانی ہے تو وہ بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ نے کچھ خاص صورتیں پڑھنی ہیں، جس میں آپ نے سورہ بقرہ بھی ایک بار پڑھنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے سورہ یونس بھی ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ مریم بھی ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ ملک بھی ایک بار لازمی پڑھنی ہے۔ اب یہ 4 صورتیں ہیں، اور عبادت کی رات ہے جس کا ٹائم نماز مغرب سے لے کے ذی الحج کی 10 اور تہجد کا لمحہ رات کے 2 بجے تک آپ نے اس عبادت کو یقینی بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ تمام کے تمام افراد جو بھی اس عبادت کو کریں گے، وہ سب کے سب افراد ضرور اپنے دل اور دماغ کے اندر بار بار اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو محسوس کریں گے، بار بار اس محبت کو اپنے دل میں قریب فیل کریں گے، بار بار محسوس کریں گے کہ رب کریم کی رحمت ہو رہی ہے، اور ہم سب اس کے احسان مند ہیں، اور اس کے خاص فضل اور اس کی خاص رحمت کے طلبگار ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دعا آپ اپنے دل کے اندر قائم و دائم رکھیں گے۔ جو آپ کی حاجات ہوں گی، جو آپ کو چاہیے ہوگا، اس کا وقت جو شروع ہوگا وہ تقریباً رات 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس میں آپ اپنے لیے مانگیں گے، اور جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ اپنے پیج پر تحریر کریں گے، اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس پیج کو اپنے پاس رکھیں گے، اور جب بھی نماز کے بعد اس پیج کو ایک مرتبہ اپنی نظر سے دیکھ کر اس کو پڑھیں گے، اور پڑھ کر پھر آپ دعا کریں گے، رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم آپ کی تمام جائز حاجات میں آپ کی مدد کرے گا۔ ہر روز آپ پیج کے اوپر ایک حاجت اپنی رکھیں گے، اور وہ پہلے دن یا 2 دن یا 3 دن کے اندر ہر صورت میں رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہو کر آپ کے لیے قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اور تمام کے تمام افراد ان ساری باتوں کو باقاعدہ سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ان سب پر مکمل وسیع ہوگا۔ کچھ ایسے افراد جو کہ بہت زیادہ گناہوں کی لات کے اندر پھنس گئے ہیں، اتنا زیادہ گناہ گار ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں خود کو بچا پاتے، گناہوں سے نکال پا رہے، تو وہ سب کے سب افراد رات کو جب سورہ یونس پڑھیں گے تو اس وقت وہ پانی کے اوپر دم کریں گے۔ اور یہ ساری صورتیں جتنے بھی آپ میں سے سامعین ہیں، زیادہ بہتر ہوگا سب پانی پر دم کر لیں گے جتنا بھی کلام ہوگا، اور اس کے بعد یہ سب استعمال کرتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم 30 محرم الحرام تک۔ اگر آپ چاہیں، آپ کے پاس اتنی قوت ہے، آپ رات کو عبادت کر سکتے ہیں، تو آپ کل رات سے لے کے 30 محرم الحرام تک آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں اتنا کر سکتے تو جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی رات اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، کسی رات پڑھ لیتے ہیں، کم از کم اس کا جو لمیٹڈ ٹائم ہے وہ کل سے لے کے 30 محرم تک، اور آپ کسی بھی لمحے کے اندر اس عبادت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم آپ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ وسیع ہوگا، اور آپ کی تمام جائز حاجات اور تمنائیں پوری ہوں گی، اور رب کریم کا خاص فضل اور اس کی خاص شفقت آپ کے اوپر نازل ہوگی۔ اللہ پاک کی ذات آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی سامعین جب اس عبادت کے اندر شامل ہو جائیں گے تو اپنے ساتھ ایک وعدہ کر لیں گے کہ کبھی بھی نماز کی غفلت نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ سجدہ شکرانہ کی غفلت بھی نہیں کریں گے۔ یہ تمام کے تمام افراد اس بات کو باقاعدہ ذہن میں رکھیں گے۔ اللہ پاک کی ذات آپ سمیت مجھ سمیت سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے،
اور سب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور سب کے ایمان کو بہت زیادہ تازگی عطا فرمائے۔ میری طرف سے تمام اہل اسلام کو بہت زیادہ ایڈوانس عید الاضحیٰ مبارک۔ جزاک اللہ۔